ننگی پیٹھ بلال حبشی کو گرم ریت پر گھسیٹنا، رسول پاک اور ان کے صحابہ پر ظلم و ستم کا پہاڑ. تو پیغمبر یہی تو کہنا چاہتے ہیں، مکے کے ظالموں، عرب کے غداروں، تم مجھ کو نبی نہیں مانتے، مجھ کو رسول نہیں مانتے، مت مانو. میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں. ابو جہل تو نہیں مانے گا، تیرا بیٹا اکرمہ مانے گا، تیری نسل مانے گی. میں نبی ہوں اللہ کا. تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو، میں اس کا رسول ہوں. تم نے پتھر مارنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دیا، بے عزتی کرنا شروع کر دیا، ملامت کرنا شروع کر دیا، تہمتیں لگانا شروع کر دیا، عرصہ حیات کو تنگ کر دیا، زندگی کو اجیرن بنا دیا، میری صبح و شام کو لہولہان کر دیا. مجھے بولنے کا، ارے مجھے تم نے نبی نہیں سمجھا. توجہ چاہوں گا، حضور کی اسپرٹ سمجھو، اپنے آقا کا جذبہ دیکھو کہ تم مجھے نبی نہیں سمجھتے، نہ سمجھو مجھ کو رسول نہیں سمجھتے، نہ سمجھو، کم سے کم اپنی طرح آدمی تو سمجھو، اپنی طرح انسان تو سمجھو. اپنی طرح بشر بھی نہیں سمجھو گے، اپنی طرح آدمی سمجھتے تو میرے ساتھ آدمیوں جیسا سلوک کرتے. آج یہی تو میں امریکہ سے کہتا ہوں کہ کم سے کم عراقیوں کو امریکیوں کی طرح تو سمجھو، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو لٹاؤ. تمہارے یہاں تو شراب کی بوتلیں نالیوں میں بہ رہی ہیں اور عراق کے بچوں کو دودھ بھی نہیں مل رہا ہے. تمہارے پاس عیاشی کے لیے سارے قلم کھلے ہوئے ہیں اور تم عراقیوں کو قید خانے میں ننگا کر کے تصویریں لے رہے ہو. ظالموں، اپنی طرح مجھے کیوں نہیں سمجھا؟ پیغمبر اپنے ظالم سماج سے یہی تو منوا رہے ہیں، نبی نہیں مانا، رسول نہیں مانا، کوئی بات نہیں، اپنی طرح آدمی تو سمجھو، آدمیوں جیسا سلوک تو کرو، انسانوں جیسا تعلق تو رکھو، ہمارے بنیادی ہیومن رائٹس کو تو ہمیں دے دو. جیسے آج ہندوستان کا مسلمان اپنے ظالم سماج سے کہتا ہے کہ اسلام کے نام پہ ہمیں مت دو، مسلمان کی حیثیت سے کوئی ریزرویشن نہ دو، لیکن کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو، اپنی طرح انڈین تو سمجھو. کیوں ہمیں ستایا جاتا ہے، کیوں ہمیں جلایا جاتا ہے، کیوں ہماری دکانوں میں آگ لگائی جاتی ہے، کیوں بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے، کیوں ماں باپ کو بے سہارا کیا جاتا ہے، کیوں ہماری ماں بہنوں کا سہاگ لوٹا جاتا ہے؟ مجھے اپنی طرح کیوں نہیں سمجھتے؟ تو ہندوستان کے ظالموں کے ظلم کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکنے کے لیے 20 کروڑ مسلمان 80 کروڑ سے پوچھتا ہے کہ اپنی طرح مجھے ہندوستانی کیوں نہیں سمجھتے؟ ٹھیک اسی طرح پیغمبر اپنے ظالم سماج سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی نہیں مانا، اپنی طرح بشر کیوں نہیں مانتے، اپنی طرح انسان کیوں نہیں مانتے، اپنی طرح آدمی کیوں نہیں سمجھتے، میرے ساتھ آدمیوں جیسا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ تو کافروں کے ظلم و ستم کو بے نقاب کرنے کے لیے رب نے کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم. المختصر مذہبی وجہ میں ایک چیز تشنا رہ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایک غلط میسج لے کے جائیں کہ مقام صاحباب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہو گئی. جس کی ساری زندگی نماز ہو، نیاز بے نیاز ہو، اس کی قضا. معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی نے عصر پڑھی نہیں تھی، پھر پڑھ لوں گا. یہی سوچ حنفیوں کی بھی ہے، ذرا اطمینان سے پڑھو. اور یہ سوچ ہم نے مولا علی سے لیا ہے
مگر اتفاق کی بات کی رسول پاک آئے، علی کو بیٹھا ہوا دیکھا، زانو پہ سر رکھ دیا، اب علی ہلے نہیں۔ عصر کا وقت جا رہا ہے، چلا گیا۔ ادباً حضرت علی نے سر کو ہٹایا ہی نہیں، ہلایا ہی نہیں، بولے ہی نہیں، جامد ساکت باادب۔ مگر جب نماز نہیں پڑھ پائے تو نہ پڑھ پانے کا درد دل میں اٹھا، درد جب آنسو بنا تو آنکھوں میں آیا۔ آنسوؤں نے موقع دیکھا کہ رسول کا گال ہے، گر پڑو تو مالا مال ہے، تو رخسار مصطفیٰ پر گر پڑے۔ رسول نے آنکھیں کھولی، اے علی کائے کو روتے ہو؟ بولے یا رسول اللہ میں نے عصر پڑھی نہیں تھی، آپ نے سر رکھ دیا تو میں اٹھا ہی نہیں، اور پھر یہ دکھ جو ہوا وہ آنسو بن گئے، آنسو کو چھلکنا سا چھلک گئے، میری آنکھ میں رہتے تو جائے علی میں تھے، آپ کے رخساروں پر گر گئے تو معراج ہو گئی۔ رسول پاک کھڑے ہو گئے، ان کی طرح کچھ بولے نہیں، بولے تو یہ بولے اے خدا تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ یا اللہ، اثر چھٹ رہی ہے اور نبی کی اطاعت میں ہے۔ اب تو اطاعت کا مطلب سمجھو۔ رسول پاک نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ یہ تو آپ نے بار بار سنا، پھر اس واقعے کو مجھ سے سنیے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول سو رہے تھے، پتہ نہیں کیوں میرا وجدان کہتا ہے کوئی سونے کا ٹائم ہے، نہ لیلولا نہ قیلولا، عصر کا ٹائم، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ رسول سو نہیں رہے تھے، آنکھ بند کر کے علی کا دل ٹو رہے تھے۔ دیکھے کرتا کیا ہے، لاؤ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے دیکھوں تو جتنا سکھایا ہے سیکھا ہے کہ نہیں، جتنا بتایا ہے جانا کہ نہیں، جتنا اٹھایا ہے اٹھا ہے کہ نہیں، جتنا پلایا ہے پیا ہے کہ نہیں، جتنا چمکایا ہے چمکا ہے کہ نہیں۔ آنکھ بند کر کے علی کا امتحان، مجھے چھوڑ کے نماز پڑھنے تو نہیں چلا جاتا۔ جملے پہ غور کیجئے گا، کیا ٹیسٹ تھا؟ زانوے علی پہ سر رسول ہے، نماز کا وقت ہے، سر ہٹاؤ نماز پڑھنے جاؤ۔ یہی تو ٹیسٹ تھا کہ کیا مجھے چھوڑ کے یہ نماز میں جاتا ہے، مجھے چھوڑ کے یہ مسجد میں جاتا ہے، مجھے چھوڑ کے یہ سر پڑھتا ہے۔ ادھر حضرت علی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، یا رسول اللہ میں علی ہوں، علی آپ کو چھوڑ کے نہ فجر پڑھوں گا، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب۔ وہ تو کوئی دوسری جماعت ہے جو آپ کو چھوڑ کے نماز پڑھتی ہے، آپ کو چھوڑ کے فجر پڑھتی ہے، آپ کو چھوڑ کر عبادت کرتی ہے، آپ کو چھوڑ کر 40 دن کے لیے باہر نکل جاتی ہے۔ بھائی آج کل رات بھر کا جگہ ہوں، پھر صبح 8 ہی بجے صبح سے جگایا جانے لگا۔ میں 12-1 بجے سو کے اٹھنے کا آدمی ہوں، 30 سال سے میری بیماری ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے، یہ بیماری ہے، میں 30 سال سے سو نہیں پایا۔ تو پھر انہوں نے کہا چلنا ہے آپ کو، وہ بہت دور لے گئے، اس حد سے اس حد، یعنی سرحد۔ نیم کا پیڑ ہو گیا برگد، جب دیکھ لیا سرحد، اب پہنچ کر کے وہاں جگایا گیا، بولا تقریر کیا، پھر 3 گھنٹے سفر کر کے آؤ۔ ابھی میں نہیں سو پایا کہ پھر یہاں تقریر کرنے آؤ، ابھی فجر تک مجھ کو 24 گھنٹہ جاگتے ہوئے ہو جائے گا۔ اب میں سوچوں کہ لاؤ 2 بجے رات تک ہاشمی نے تقریر کیا، 1:30 بجے رات تک، آدھی رات تک تقریر کیا ہے،